غور فرمائیں کہ آیت نمبر 29 اور اس جمعے کو جو میں نے خطاب کیا تھا وہ اسی موضوع پر کیا تھا. یہ آیت کریمہ اس کا بڑا ایک وسیع دائرہ ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو باطل طریقوں سے، ناحق طریقے سے کسی کا مال نہ کھانا. ناحق طریقے سے یعنی کسی کا مال تم ہڑپ کر لو، دھوکہ دہی سے اس سے مال لے لو، یا غصب کر لو، یا چوری کر لو، یا ڈاکہ مارو، یا جوا کھیل کر مال لیا جائے، یا سٹہ کھیل کر، یا رشوت کے ذریعے، یا سود کے ذریعے. یہ ساری حرام چیزیں ہیں. الا ان تکون تجارۃ عن تراض بینکم، مگر یہ ہے کہ تم آپس میں باہمی رضامندی کے ساتھ جو تجارت کرتے ہو وہ نفع تمہارے لیے جائز ہے. اور فرمایا کہ ان اللہ بکم رحیمہ ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیمہ، اپنی جانیں قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے. اور یہاں سے ایک چیز اور بھی ہمیں معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا کہ کوئی شخص اپنے آپ کو قتل کرے یہ بھی بالکل جائز نہیں ہے. جسے ہم خودکشی کہتے ہیں، سوسائڈ کہتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جو اس طرح خودکشی کرتا ہے، سوسائڈ کرتا ہے، تا قیامت وہ اسی عذاب میں مبتلا رہتا ہے. خودکشی کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن بہرحال اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کی جائے گی. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں ہو سکتی، نماز، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ غلط نظریات ہیں. نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی اور اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کی جائے گی. پھر اس کے بعد آیت نمبر 30 میں فرمائے کہ جو شخص ظلماً دوسروں کا مال کھائے گا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے تو وہ اپنے فضل و کرم سے بندے کے صغیرہ اور غیر ارادی گناہوں کو معاف فرما دے گا. پھر اس کے بعد حسد کی مذمت بیان فرمائی آیت نمبر 32 میں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَى بَعْدٍ، کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ اس چیز کی آرزو نہ کرو کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک دوسرے پر بڑائی دی ہے. یہ نہ کرنا کبھی بھی. اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے کسی کو مال زیادہ عطا فرمایا، کسی کو کم دیا، کسی کو عزت زیادہ عطا فرمائی، کسی کو کم دی، کسی کا مرتبہ بہت بلند فرمایا، کسی کا مرتبہ بلند نہیں فرمایا. تو کسی شخص کو چاہیے کہ خدا نہ خواستہ وہ حسد کی آگ میں آ جائے اور کہے کہ یہ منصب مولا اس سے لے اور اس کے لیے الٹی سیدھی حرکتیں کرے، یہ مال اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے، یا یہ منصب اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے، یہ عزت اس کی نہیں ہونی چاہیے، میری ہونی چاہیے، اس کی عزت خراب کرنے کی کوشش کرے. تو یاد رکھیے گا کہ حسد یعنی دوسروں کے پاس نعمت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنا کہ مولا اس سے یہ نعمت ہٹا دے، یا خود کوششیں کرنا کہ اس کی وہ نعمت زائل ہو جائے. ایسی مخلوق ہمارے یہاں جو ہے وہ بکثرت پائی جاتی ہے. نہ کام نہ کاش، کوئی کام نہیں ہوتا، بس دوسروں کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں. مال کیسے آیا، لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھائی مجھے پتہ ہے یہ حرام کا مال ہے، پتہ کچھ بھی نہیں ہوتا، ککھ نہیں پتہ ہوتا. کسی کا منصب بڑا ہے، ہاں پتہ ہے کیسے منصب ملا ہے، 10 بندے ساتھ لے کر گھومتا ہے. کیوں اپنی عاقبت خراب کرتے ہو؟ کسی کے پاس دولت ہے، مجھے پتہ ہے دولت کیسے آئی ہے، اور لوگوں میں اسے بدنام کیا جاتا ہے. نہیں، یہ حق آپ میں سے، ہم میں سے کسی کا نہیں ہے. دوسروں کے معاملات میں جج نہ بنا کرو. آپ اپنے معاملات میں وکیل بن جاتے ہو، دوسروں کے معاملات میں جج بن جاتے ہو. کس نے آپ کو حق دیا ہے؟ جس طرح اپنے معاملات میں وکیل بنتے ہو تو دوسروں کے معاملات میں بھی وکیل بنا کرو. آپ اچھا گمان رکھو. اور حسد سے حاصل کچھ نہیں ہوتا. جو حسد کرنے والا ہوتا ہے وہ حسد کی آگ میں اپنے آپ کو تباہ و برباد کر بیٹھتا ہے اور بالآخر کئی بیماریاں اسے لگ جاتی ہیں. اور مزے کی بات یہ کہ جس وجہ سے وہ حسد کرتا ہے وہ وجہ بھی اسے حاصل نہیں ہوتی. وہ عزت اسے نہیں ملتی، وہ منصب نہیں ملتا، وہ مال و دولت نہیں ملتا. آپ کو اگر چاہیے تو آپ میدان عمل میں آؤ، محنت کرو. جن وجوہات کی وجہ سے عزت ملتی ہے ان وجوہات کو اپناؤ نا. دوسروں کو عزت دو، آپ کو خود بخود عزت ملے گی. مال و دولت کی بات ہے، رزق حلال کی بات ہے تو بھائی محنت کرو، جا کر محنت کرو، گھر سے باہر نکلو،
محنت کرو گے، محنت میں عظمت ہے، اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا کہ حسد کرنے والا خود حسد کی آگ میں جل کر اپنے آپ کو تباہ و برباد کر بیٹھتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حسد جو ہے یأکل الحسنات، یہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے، فرمایا کہ جیسے کما یأکل الحطب النار، جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، کما یأکل النار الحطب، جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، اس طرح حسد ساری نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر حسد کرنے سے منع فرمایا، ہاں رش کر سکتے ہیں۔ رش کے کیا ہے؟ کسی کے پاس منصب دے کر، کسی کی نعمتیں دے کر، کسی کی مال و دولت دے کر آپ یہ کریں، یہ کہیں کہ یا الہ العالمین اس کو بھی عطا فرما، مجھے بھی عطا فرما، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن دنیا کی تمنا کرنا نا، یہ یوں سمجھ لیں کہ کوئی قابل مبارکباد چیز نہیں ہے، قابل تعریف چیز نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رش کرنا ہے تو اس پر کرو کہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا وہ قرآن پڑھتا ہے۔ تم رش کرو کہ میں بھی قرآن پڑھوں، مجھے بھی قرآن کا علم عطا ہو جائے۔ رش کرنا ہے تو کرو، جسے اللہ رب العالمین نے بے انتہا مال و دولت دیا ہے وہ بے انتہا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لٹاتا ہے، تو آپ یہ دعا کرو کہ مجھے بھی دے تو میں بھی لٹاؤں۔ تو اس طرح رش کر سکتے ہو، لیکن دنیاوی معاملات میں رش کرنا کہ مجھے یہ مل جائے، کچھ چیزیں ایسی کہ محنت کرو، اللہ پر چھوڑو، توکل کرو، پھر دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر کتنا کرم فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 34 میں فرمایا کہ مرد عورتوں کے منتظم اور کفیل ہیں، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ، اللہ نے ان میں سے ہر ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اور اس لیے بھی کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے، یعنی شوہر مہر بھی ادا کرتا ہے اور بیوی بچوں کی کفالت بھی اس کے ذمے ہے۔ جو عورت شوہر کی نافرمان ہو اسے ناشزہ کہتے ہیں۔ قرآن نے نافرمان عورت کی تدریجی اصلاح کا حکم بیان کیا، یعنی اسے پیار محبت سے سمجھانا، دوسرا عارضی طور پر اپنے بستر کو علیحدہ کرنا، اگر وہ نہیں سمجھتی، کوئی مسئلہ ہے آپ کی بات نہیں سمجھ رہی، پہلے پیار محبت سے سمجھائیں، نہیں سمجھتی اپنا بستر علیحدہ کر لیں، اور پھر اگر سمجھنے پر تیار نہیں ہے تو تادیباً ان کی سرزنش کرے۔ اور فرمایا کہ اگر ان تدریجی اقدامات سے عورت اصلاح قبول کر لے تو اس پر سختی کرنے کی ممانعت ہے۔ اگر ان تدریجی اقدامات سے زوجین کے درمیان تنازع رفع نہ ہو تو قرآن نے مصالحت کا پھر یہ طریقہ تعلیم فرمایا کہ شوہر اور بیوی دونوں کے خاندانوں میں سے ایک منصف مل بیٹھیں، اور اگر وہ اصلاح پسند ہو تو اللہ تعالیٰ زوجین کے درمیان اتفاق پیدا فرمائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن نے ازدواجی زندگی کو خوشگوار رکھنے اور اس سے استوار رکھنے کو بڑی اہمیت دی ہے، امپورٹنس دی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ پہلے مرحلے میں یہ فرمایا کہ اگر اختلافات ہو جاتے ہیں اور بیوی جو ہے وہ نافرمانی کرتی ہے تو پہلے مرحلے میں اسے سمجھائیں۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جو آخری مرحلے میں سختی کرنے کا جو آخری مرحلہ ہے ہم پہلے مرحلے میں کر دیتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ تو پہلے اسے سمجھائیں، نہیں سمجھی تو پھر بستر علیحدہ کر لیں۔ سمجھدار عورت ہوگی تو سمجھ جائے گی کہ میرا شوہر مجھ سے ناراض ہے، تو وہ منانے کی کوشش کرے گی، غلطی دور کرے گی۔ پھر بھی نہ سمجھے تو پھر فرمایا کہ آپ سختی کر سکتے ہیں۔ سختی کن باتوں پر کر سکتے ہیں؟ چائے صحیح نہیں بنائی، کھانا صحیح نہیں بنایا، میرے کپڑے سے نہیں، یہ نہیں ہے، یہ نافرمانیاں نہیں ہے۔ یہ تو وہ آئیے سمجھ جائے گی، آہستہ آہستہ آپ کا مزاج سمجھ جائے گی، آپ اس کا مزاج جو ہے وہ سمجھ جائیں گے۔ اصل یہ ہے غیر محرموں سے پردہ نہیں کرتے، اب سختی کر سکتے ہیں۔ پہلے سمجھائیں، نہیں سمجھتی سختی کریں۔ نماز نہیں پڑھتی، فرائض واجبات ادا نہیں کرتی، اب سختی کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں جن کاموں پر سختی کرنی چاہیے اس میں نہیں کرتے، اور جہاں نہیں کرنی چاہیے وہاں بڑی بڑی جنگیں ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بڑی امپورٹنس عطا فرمائی کہ دونوں اپنے معاملات کو صحیح رکھنے کی کوشش کریں۔ اور فرمایا کہ اگر بات چیت سے کام نہیں بنتا تو آیت نمبر 34 اس میں تو یہ فرمایا کہ عورت مرد جو ہے وہ عورتوں پر حاکم ہے، یعنی منتظم ہے، کفیل ہے، سارا انتظام ان کے ہاتھ میں ہے، اس لیے کہ وہ نان نفقہ پورا کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نان نفقہ یہ شوہر کے ذمے ہے، عورت کے ذمے نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بعض کمیونٹیز ایسی ہیں
کہ جی شادی سے پہلے ہی بڑی بڑی لسٹیں لڑکی والوں کے حوالے کی جاتی ہیں، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، گھر بھی چاہیے، سواری بھی چاہیے۔ مطلب آپ شادی کر رہے ہیں یا اس کا سامان لے رہے ہیں؟ شادی آپ نے لڑکی سے کرنی ہے یا ان چیزوں سے کرنی ہے؟ اور بڑی بےغیرتی والی بات ہے کہ شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ شوہر نان نفقے کا ذمہ دار ہے، اور یہاں پر کیا معاملہ ہوتا ہے کہ نان نفقے کی ذمہ داری ساری لڑکی والوں پر۔ بھئی ہمارا لڑکا کام نہیں کرتا، اس کو ذرا کام بھی دلواؤ، کاروبار نہیں کرتا، کاروبار بھی دلاؤ، سسرال میں اگر کسی کی فیکٹری ہے تو وہاں لگا دو، اور پھر وہاں پر وہ جو کیا کہتے ہیں دماد صاحب ہوتے وہ جا کر ہڈرامیاں کرتے ہیں، بالکل سست لاپرواہ، اور پھر لڑائیاں ہوتی ہیں، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، آخر میں بے عزتی گلے پڑتی ہے۔ میں نے کبھی کسی ایسے مرد کو خوش نہیں دیکھا کہ جو اپنے سسرال کے پیسوں پر پلتا ہو اور اس کی معاشرے میں عزت ہو، لیکن میں نے ایسے کئی لوگوں کو باعزت دیکھا ہے کہ جن کے پاس اتنا نہیں ہے لیکن سفید پوش ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ کسی سے کچھ نہیں کہتے ہیں، اپنا گھر خود چلاتے ہیں، بیوی پر اس قسم کا برڈن نہیں ڈالتے۔ اللہ رب العالمین نے بڑی خوشیاں عطا فرمائی ہیں۔ اب ذرا غور کریں کہ بیوی کیا سوچتی ہوگی کہ اس نے مجھے نان نفقہ دینا تھا، یہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ اور کہیں خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ مطلب سواری کی ضرورت ہے تو بیوی سے کہہ دیا کہ جی گھر والوں سے کہیں، اگر وہ نہیں لاتی تو مختلف قسم کی سارے گھر والے ایک ہو جاتے ہیں، سختیاں کرتے ہیں اس پر کہ جب تک وہ لائے گی نہیں، پیسوں کی ضرورت ہے، جب تک لائے گی نہیں اس کا جینا حرام کر دو۔ یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کی، اس کے رسول کی نافرمانیاں ہیں۔ ہم یہی کرتے ہیں تو اسی لیے آپس میں گھر بنتے نہیں ہیں، آپس میں خوشیاں آتی نہیں ہیں، لڑائی جھگڑے اور پھر اس کے بعد خدا نخواستہ گھر ٹوٹ جانے کی طرف معاملات چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا اپنی اہمیت کو سمجھیں کہ شوہر اپنی ذمہ داریاں سمجھے، بیوی اپنی ذمہ داریاں سمجھے کہ شوہر نان نفقہ اس کے ذمے، کھانا پینا پہننا اوڑھنا اب اس کے استطاعت کے مطابق۔ اور بیوی کیسی ہونی چاہیے؟ فالصالحات، نیک بخت ہو، قانتات، ادب والی ہو، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اپنے شوہر کے سامنے فقط نہیں، اپنے شوہر کے پیٹھ پیچھے بھی اس کی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو۔ اور فرمایا کہ جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہے، اب درجہ بدرجہ ان کو نصیحت کرو، نہیں مانتی تو بستر علیحدہ کر لو، پھر بھی نہیں مانتی پھر سختی کے ساتھ سمجھاؤ، اگر وہ اطاعت کر لیتی ہیں تو تمہیں پھر سختی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ کچھ ملحدین ہیں، ایتھیسٹ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ جی وَضْرِبُوهُنَّ، یہاں پر وَضْرِبُوهُنَّ کے الفاظ ہیں کہ جب وہ نہ مانے، اگر تمہاری بیوی نہیں مانے تو اسے مار سکتے ہو۔ تو دیکھیں اسلام عورتوں کو مارنے کا حکم دیتا ہے، اللہ اکبر۔ یہاں پر آپ ذرا سا غور کریں کہ ہمارے مسلمان کے پاس معلومات ہوتی نہیں ہیں تو لہٰذا وہ کوئی جواب دے نہیں پاتا، سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے۔ وَضْرِبُوهُنَّ، یاد رکھیں کہ یہ ایک خاص تناظر میں ہے۔ پہلے تو جب یہاں پر آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں مختلف قرآن کی آیت میں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، جب ایک عمومی انداز میں شوہر اور بیوی کے رشتے کو سمجھایا جا رہا ہے تو کیا فرمایا؟ وہ تمہارے لیے لباس ہے، تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے دوسرے مقام پر فرمایا وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا۔ پھر یہاں تک کہ کل جو میں نے آیت کریمہ چوتھے پارے کے آخر میں تھی وہ میں نے پڑھی تھی، جس میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا تھا کہ تمہیں اگر نکاح کے بعد، رخصتی کے بعد کوئی چیز اگر پسند نہیں بھی آتی تو تم صبر کر لو، اس کے ساتھ نباہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ یہ آیت نمبر 19 تھی۔ تو جہاں پر عمومی طور پر احکامات بیان کی جا رہے ہیں وہاں پر ان کے ساتھ حسن سلوک، خود نبی علیہ السلام کا خطبہ حجۃ الوداع اٹھا کر دیکھیں جس میں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک پر کتنا آپ نے زور دیا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر مکمل چیزیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اگر ایسی سچویشن ہو جائے، اب میں مثال دیتا ہوں، وہ قرآن کریم کی سورہ توبہ کی وہ آیت پیش کرتے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، کہ دیکھیں جی قرآن یہ حکم دے رہا ہے کہ غیر مسلموں کو جہاں دیکھو پکڑ کے ان کی پھینٹی لگا دو، مارو، ان کو قتل کر دو۔ اب ہمارے نوجوانوں کے پاس علم نہیں ہوتا، وہ جواب نہیں دے پاتے۔ بھائی وہ خاص تناظر میں ہے کہ جب جنگ کا معاملہ ہو
اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے گھر پر کسی نے حملہ کر دیا تو آپ باہر نکلیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ کرتے رہ جائیں گے تو مار کھائیں گے، وہ اٹھا کے نکال کے گھر سے باہر کر دے گا آپ کو۔ ہر سچویشن کے مطابق اپنے آپ کو سنبھالنا ہوتا ہے، بات کرنی ہوتی ہے۔ تو وہاں پر سمجھایا جا رہا ہے، سورہ توبہ میں آگے آئے گا کہ جب جنگ کا معاملہ ہو اور انہوں نے عہد توڑ دیا ہے تو جب وہ تمہیں نہیں چھوڑ رہے تو پھر تم بھی ان کو پکڑو، تم بھی ان کو مارو۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، ان میں سے بھی کوئی آ کر تم سے پناہ طلب کرتا ہے، جنگ نہیں کرتا تو انہیں پناہ دو۔ عورتیں اگر جنگ کے لیے نہیں آتی تو عورتوں کو ہاتھ نہ لگانا، بوڑھے اگر نہیں آتے تو بوڑھوں کو ہاتھ نہ لگانا۔ آدھی بات کر کے یہ ایتھیسٹ ہوتے ہیں، ملحدین، اس طرح کے مستشرقین، یہ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر کہا وَضْرِبُوا، نہ دیکھا ضربَ یضرب، یہ تو آتا ہی مارنے کے جو ہے وہ حکم میں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اب معاملہ یہ ہے، قرآن یہاں پر بتا رہا ہے، یہاں پر قرینہ موجود ہے کہ جب تمہیں ان کی نافرمانی کا خوف ہو، یعنی وہ نافرمانی کر رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، نافرمانی کر رہی ہیں تو کیا کریں گے آپ؟ نافرمانی اگر کر رہی ہیں تو پہلے مرحلے میں سمجھاؤ، دوسرے مرحلے میں بستر علیحدہ کر لو، تیسرے مرحلے میں نہیں مانتی تو پھر ان پر سختی کرو۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی چہرے پر ہاتھ اٹھانے سے منع فرمایا، ٹھیک ہے نا۔ اب ظاہر ہے کہ جب یہ معاملات ہیں تو وہاں پر اسلام یہ تمہیں بتا رہا ہے کہ یہ سچویشن ہو تو یہ کرو، یہ ہو تو یہ کرو، اور بالکل لڑائی پر آمادہ ہو جائے اور تمہاری بات بالکل نہیں مان رہی تو پھر جو ہے کیا کہتے ہیں تم سختی کر سکتے ہو۔ تو یہ خاص سچویشن کا بیان ہے جو یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے۔ اور وہاں پر آپ دیکھیں کہ زمانے جاہلیت میں عورتوں کو تو ناسور سمجھتے تھے، منحوس سمجھتے تھے، بات بے بات پر مارنا، انہیں قید کر لینا، ان کی تو پاؤں کی جوتی کے برابر بھی عزت نہیں تھی۔ تو ملحدین کو، ایتھیسٹ کو یہ نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ غیر مسلموں کے اعلی کار بن کر سوشل میڈیا پر بیٹھ کر باندھ باندھ کی بولیاں بولتے ہیں۔ تو ذرا غیر مسلموں سے پوچھو نا، آل یہود سے پوچھو، نصارہ سے پوچھو کہ زمانہ جاہلیت جب تھا، جب اسلام نہیں آیا تھا، اس وقت تم کیا کر رہے تھے؟ تم نے عورتوں کے ساتھ کتنے مظالم کیے ہیں، اس کا جواب دو نا۔ تو آج کے یہود و نصارہ کی یہی آباء و اجداد تھے نا زمانہ جاہلیت میں جو یہ کرتے تھے۔ آج ایک خاص تناظر میں رب کریم بیان فرما رہا ہے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، خامخواہ نکال کے، پتہ بھی ہے کہ اس سے حاصل کچھ نہیں ہونا، ہم غلط اعتراض کر رہے ہیں، لیکن نوجوانوں کو بہکانے کے لیے وہ اس طرح کرتے ہیں، اور ہمارا نوجوان بعض اوقات بہک بھی جاتا ہے، تو اس لیے یہ خاص تناظر بیان ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر میاں بیوی کے جھگڑے کا مطلب حل نہیں ہو رہا تو تم یوں بھی کر سکتے ہو کہ لڑکی یعنی بیوی اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک منصف کو بٹھا لے اور لڑکا اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک منصف کو بٹھا لے، اور دونوں منصف ہونے چاہیے، عدل و انصاف کرنے والے ہونے چاہیے، وہ بیٹھ کر پھر فیصلہ دیں، اور اگر وہ عدل و انصاف والے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں پیدا فرمائے گا اور دونوں کے درمیان پھر سے موافقت پیدا فرما دے گا۔ پھر آیت نمبر 36 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا حکم دیا اور شرک کی تمام صورتوں کی ممانعت فرمائی۔ اس کے بعد حقوق العباد کا بیان ہوا اور فرمایا کہ ماں باپ، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، پڑوسیوں، مسافروں اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھو، اور یہ بھی فرمایا کہ پھر پڑوسیوں کی درجہ بندی فرمائی۔ ایک پڑوسی وہ ہے جو قرابت دار ہے، تمہارا رشتہ دار ہے، یہ بھی پڑوسی ہے۔ مثال کے طور پر مطلب آپ گھر میں رہتے ہیں نا، تو گھر میں ظاہر ہے کہ آپ کے خاص پڑوس میں آپ کی بیوی ہے، وہ بھی آپ کی جوار میں ہے نا، آپ کے ساتھ ہے، یہ بھی پڑوسی کا درجہ ہے۔ آپ کے گھر والے جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں وہ بھی پڑوس میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، قرابت دار۔ یہ قرابت رشتہ داری کی بھی ہو سکتی ہے اور اسلامی رشتے کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے۔ پھر دوسرا وہ پڑوسی جو اجنبی ہے، اس اجنبی سے مراد یہ کہ جو رشتہ دار نہ ہو، اور وہ بھی ہے کہ جو کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ تیسرا وہ جس کے ساتھ دفتر یا کارخانے میں، سفر میں یا کلاس یا مجلس میں قربت کا تعلق قائم ہو، تو یہ سارے پڑوسی ہیں، ان سب کے درجہ بدرجہ حقوق ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طریقے سے بندہ جہاں پر رہتا ہے، آس پاس گھر والے وہ آپ کے پڑوسی ہیں، بلڈنگ میں رہتے ہیں تو آس پاس فلیٹ والے، اوپر نیچے والے، وہ آپ کے پڑوسی ہیں، اور پڑوسی کو کبھی بھی دکھ تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ ہمارے یہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ذرا سی تکلیف ہو جائے تو پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی میں تیرا پڑوسی ہوں، میرے حقوق ہیں،
تو آگے سے وہ بھی کہے گا نا کہ بھئی اگر تو میرا پڑوسی ہے، تیرے حقوق ہے، تو میں بھی تو تیرا پڑوسی ہوں، میرا بھی تو حق ہے. تو دونوں اپنے حقوق سمجھیں. یہ نہیں کہ خواہ دھونس زبردستی کرتے ہوئے کہ بھئی میں پڑوسی ہوں، میرا حق پورا کر. تو بھائی وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے، آپ کو حق پورا کرنا ہے. وہ شخص مومن نہیں جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو اور جو اپنے پڑوسی کی عزت نہ کرے. آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا جبرائیل امین مجھے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں، ان کی رائٹس کے بارے میں مجھے اتنی تاکید کرتے رہے کہ مجھے گمان گزرا کہ شاید ایسا نہ ہو کہ پڑوسی کو وارث بنا دیا جائے. اتنے حقوق ہیں. تو ہمیں یہ سارے حقوق کے معاملات دیکھنے ہوں گے. یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ صرف یہ اسلام نہیں ہے، بلکہ یہ جتنی چیزیں میں نے گنوائی حقوق العباد، یہ سارا مل کر حقوق اللہ اور حقوق العباد، یہ سارا مل کر مکمل اسلام بنتا ہے. صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ اسلام نہیں. صرف حقوق العباد اختیار کرنا یہ بھی اسلام نہیں. حقوق اللہ اور حقوق العباد مل کر دین اسلام کی پوری شکل بنتی ہے. آیت نمبر 37 سے لے کر 40 تک بخل، ریاکاری کی ممانعت ہے. انفاق فی سبیل اللہ کا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم ہے. اور فرمائے کہ جس کو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہ ہو وہی ریاکاری کر سکتا ہے. یہ بھی فرمائے کہ اللہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں فرماتا اور نیکی کا اجر دگنا فرما دیتا ہے. آیت نمبر 41 میں فرمائے کہ قیامت کے دن تمام انبیاء اپنی اپنی امتوں کے احوال اور اعمال کی شہادت دیں گے اور حضور نبی کریم علیہ السلام انبیاء کرام کی شہادت کے درست ہونے کی گواہی دیں گے. آیت نمبر 42 میں انبیاء اور رسول کی نافرمانی کرنے والوں کے پچھتاوے کا ذکر ہے. آیت نمبر 44 میں یہود کی گمراہیوں اور حضور نبی کریم علیہ السلام کو تسلی دینے کا ذکر ہے. بخل اور ریاکاری کی طرف آ جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سے منع فرمایا. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، کہ وہ بندہ کہ جو خود بھی بخل کرتا ہے اور اوروں کو بھی بخل کرنے کے لیے کہتا ہے. کئی لوگ آپ کو سے ملیں گے کہ خود تو جیب میں کبھی ہاتھ نہیں ڈالتے، دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں. او بھائی کیا فضول خرچی کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، پیسہ بچانا چاہیے لیکن بخل تو نہ کرے نا. بخل کسے کہتے ہیں کہ خود بھی نہ کھائے اور دوسروں کو بھی نہ کھلائے، خود بھی نہ دے. اور ایک ہوتا ہے شح، بلکہ بخل یہ ہے کہ خود کھائے. بخیل وہ ہوتا ہے کہ خود پر خرچ کر رہا ہے، دوسروں پر خرچ نہ کرے. شح یہ ہوتا ہے کہ نہ خود کھائے نہ دوسروں کو کھلائے. سخا یہ ہے سخاوت کہ خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے. جود یہ ہے کہ خود نہ کھائے دوسروں کو کھلائے. یہ اصل چیز ہے. جیسے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ نے منت مانی، حسنین کریمین بیمار تھے تو منت مانی. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزدوری فرمائی اور اس سے جو پیسہ آیا اس سے جو ہے وہ لے کر آئے آٹا وغیرہ. وہ جب آٹا گوندھا، اور کیونکہ منت مانی تھی 3 روزوں کی، پہلے دن جب افطار کا وقت ہوا تو جو ہے وہ مسکین آ گیا، سارا اٹھا کر اسے دے دیا اور خود بھوکے. افطار تھی، خود بھوکے. پھر دوسرے دن جو ہے وہ کھانا بنایا، پھر یتیم آ گیا، سارا اٹھا کر اسے دے دیا، پھر بھوکے. تیسرے دن پھر اسی طرح ہوا کہ قیدی آ گیا اور پھر اسی طرح رہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ دہر کی یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ اکبر. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو کھلاتے ہیں. اور یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ مسکین کا آنا، یتیم کا آنا اور قیدی کا آنا، فرمایا یہ اصل کچھ بھی نہ تھا. اصل یہ تھا کہ فرشتہ تھا جو انسانی صورت میں آ کر اہل بیت اطہار کا امتحان لے رہا تھا اور اہل بیت اطہار اس پہ پورے اترے. اور یقیناً اہل بیت اطہار ہی پورے اتر سکتے ہیں. یہ ان کی ہی شان ہے کہ خود بھوکے رہیں اور دوسروں کو عطا فرمائیں. تو جود یہ ہے کہ خود نہ کھائے لیکن دوسروں کو کھلائے، اور یہ ایمان کی اعلیٰ صفت ہے. اور فرمایا کہ اس کے بعد کہ والذین ينفقون، آیت نمبر 38 میں، کہ جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو فرمایا کہ وہ نہ اللہ پر اور نہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ریاکاری کے لیے جو کام کیا جائے تو یاد رکھیں کہ وہ کام، اب اس کی چند صورتیں ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ اگر
فی نفسی عبادت میں کوئی ریاکاری کرتا ہے، یعنی عبادت کرتا ہی نہیں تھا لیکن بار دوستوں میں ہے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرنا ہے، ورنہ کرتا ہی نہیں ہے وہ، تو ایسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فی نفسی عبادت میں ریاکاری لوگوں کو دکھانا ہو تو وہ عبادت قابل قبول ہی نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے صفت عبادت میں ریاکاری کرنا، نماز تو پڑھتا ہے لیکن گلاٹیاں مارتا ہے اکیلے میں، دوسروں کے سامنے خشوع اور خضوع سے پڑھتا ہے، یہ ہے صفت عبادت میں ریاکاری۔ تو فرمایا کہ فرض تو ادا ہو جاتا ہے لیکن عبادت کی جو برکتیں ہیں وہ اللہ رب العالمین اس سے عطا نہیں فرماتا، اور ریاکاری کرنے والا روز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائے گا نا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے میرے لیے کام کیا تھا، چپ رہے گا، جس کے لیے کیا تھا تو اجر و ثواب اسی سے لے، آج میں تجھے کچھ اجر عطا نہیں فرماؤں گا۔ تو لہٰذا بڑی سے بڑی نیکی کریں، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کریں، ریاکاری نہ ہو کہ ریاکاری ہماری نیکیاں برباد کر دیتی ہے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی عمل نہ کریں، اللہ کی رضا کی خاطر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے آیت نمبر 42 سے ہم کل عرض کریں گے اور کوشش کریں گے کہ سورہ نساء مکمل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، یہاں پر ان سب نمازی بھائیوں کا آنا اور ہماری بہنوں کا ماؤں کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین، ان کو قرآن کی برکتوں سے دنیا میں اور آخرت میں مالا مال فرما، قرآن کے نور سے سب کے دلوں کو منور و روشن فرما۔ یا الہ العالمین، جب ہماری موت کا وقت ہو تو اس وقت بھی قرآن کا نور عطا فرما، ہماری قبروں میں بھی قرآن کا نور عطا فرما، روز قیامت بھی یہی نور عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں پورا مہینہ بلکہ پوری زندگی اس قرآن سے جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرما، اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد نصیب فرما، تنگ دستوں کو وسعت رزق نصیب فرما، قرض داروں کو بارے کر سے سبکدوشی نصیب فرما، بے سببوں کو اسباب مہیا فرما، جو بے رشتہ ہیں اچھے نیک صالح رشتے عطا فرما، تمام رکاوٹیں دور فرما۔ یا الہ العالمین، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا رب العالمین، دنیا بھر سے جتنے احباب نے ماں بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا، سب کی دعائیں قبول فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، ملک پاکستان کو امن سلامتی عطا فرما، دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں سب کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین، جتنے مرحومین ہیں ان سب کی مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، بار بار حرمین طیبین کی زیارت نصیب فرما، حرمین طیبین میں ایمان بالخیر موت نصیب فرما، ہماری ایک ایک دعا پر فرشتوں کی آمین فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔